السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بھائیوں، بزرگوں اور اس پروگرام میں شریک میری ماں اور بہنوں، آپ سب کو اطلاع دیتے ہوئے بڑی خوشی، مسرت و شادمانی ہو رہی ہے کہ آج کے اس آخری پروگرام میں صوبائی جمعیت اہل حدیث مشرقی یو پی کے امیر، بلکہ ہم سب کے امیر اور اس پروگرام کے روح رواں، ہم سب کے سرپرست جناب حافظ عتیق الرحمن طیبی حفظہ اللہ ہم سب میں تشریف لا چکے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے انتہائی مسرت و شادمانی ہے کہ آپ کی شفقت اور محبت ہمیشہ ہم سب کے ساتھ رہی ہے، اور یہ بھی اطلاع دیتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ آج کے اس پروگرام کی صدارت آپ ہی فرمائیں گے۔ آپ ہی کی صدارت میں آج کی یہ آخری پروگرام کا انعقاد ہو رہا ہے۔ بھائیوں، جیسا کہ اطلاع ہے آپ سب کو، یہ 4 روزہ پروگرام آپ سب کی دلچسپی اور آپ سب کی توجہ اور آپ سب کی محنت و محبت اور اس کے لیے دلچسپی اور دوسروں کو ایک دوسرے کو رغبت و شوق دلانے کی وجہ سے انتہائی کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ آج بعد بارہ یعنی بارش کا موسم ہونے کے باوجود آپ سب کی اتنی بڑی تعداد میں شرکت اور اس سے زیادہ خواتین کی شرکت اس پروگرام میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سب دلی طور پر اپنی دلچسپی کا اظہار اس پروگرام کے تئیں کر رہے ہیں، اور اگر وہ روایتی باتیں کی جاتی، اگر وہی سب باتیں کی جاتی جو سنتے چلے آئے ہیں، ہماری تعلیم و تربیت کا منفرد انداز میں انتظام نہ کیا گیا ہوتا تو یہ دلچسپی باقی نہ رہتی۔ ہم ان پروگراموں کو دیکھتے ہیں جو کئی برسوں بلکہ کئی سالوں سے چل رہے ہیں، جن پروگراموں کی خبر اخبارات کی زینت بنتے ہیں، وہاں عوام کی تعداد انتہائی قلیل بلکہ انگلیوں پر گنے جانے تک کی حد تک ہے۔ نام نہیں لینا چاہتا ہوں، مشہور وہ جگہیں جہاں 10 روزہ پروگرام ہے، وہاں تعداد انتہائی قلیل اور 2-4 وہ بھی بچوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی دلچسپی اور اپنے پروگرام کو کامیاب بنانے کے تئیں جذبہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ہم سب شریک ہیں، اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ دین کی بنیادی تعلیم اور دین کی صحیح تعلیم جو کتاب و سنت پر مشتمل ہے، جس کے پہلے کچھ نہیں ہے اور جس کے بعد اب کچھ نہیں ہے، اسی کو سمجھنے کے لیے ہم سب یہاں اکٹھا ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ہماری حاضری کو اور ہماری اس تگ و دور محنت کو قبول فرمائے۔ باقاعدہ اس پروگرام کا آغاز ہو، اس کے لیے تلاوت قرآن کریم کے لیے میں دعوت دوں گا عزیزم حافظ محمد حسین سلمہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن کریم سے باقاعدہ اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ حافظ محمد حسین سلمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا
آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. السلام علیکم. تلاوت قرآن کریم سے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے. بھائیوں، محرم الحرام کا مہینہ سایہ فگن ہے. محرم الحرام کے تعلق سے امت مسلمہ بڑی افراط و تفرید کا شکار ہے. کہیں محرم کو ایک تہوار کی شکل میں منایا جاتا ہے جس کو سب سے بڑا تہوار قرار دیا جا رہا ہے. جہاں ماتم ہے، جہاں مرثیہ ہے، جہاں بہت سی پکوان ہے، جہاں تعزیہ داری ہے، جہاں غم ہے اور غم کے ساتھ ان کو خوشی بھی ہے. خوشی اس معنی میں کہ اسی غم کے درمیان وہ مہندی کا جلوس بھی نکال دیتے. خوشی اس معنی میں کہ اسی غم کے درمیان وہ گہوارہ بھی بنا دیتے. خوشی اس معنی میں کہ اسی غم کے درمیان وہ نکاح کا پیغام بھی لاتے اور لے جاتے. یہ متضاد چیزیں ہیں جو معاشرے میں، سماج اور معاشرے میں رائج ہیں. یہ خطہ جس علاقے میں ہم اور آپ رہتے ہیں، یہاں یہ علاقہ لکھنؤ کے نوابیت کے زیر اثر رہا ہے. چونکہ یہاں کے نواب شیعہ حضرات اور روافظ تھے جن کے ہاں تعزیہ داری، ماتم، مرثیہ اور بہت سی بدعات و خرافات چونکہ ان کے دین کا جز اور ایک حصہ رہا ہے اور اسی سے ان کی ایک الگ پہچان ہے. گویا کہ ان کے الفاظ میں عزاداری یعنی مرثیہ و ماتم یہ ان کی پہچان ہے. وہی ان کے دین کی ایک علامت ہے جس دین کو ان لوگوں نے خود گڑھ لیا ہے اور بنا لیا ہے، جس کے لیے کوئی ثبوت کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے. اور ایک دوسری جماعت بھی موجود ہے جو محرم الحرام کے تعلق سے وہ صحیح باتیں بتاتی ہے جو نبی اور صحابہ کے زمانے میں رائج تھی. جس طرح سے نبی اور صحابہ نے محرم الحرام کے تعلق سے اپنے یقین اور اعتبار کا اظہار کیا ہے اور آپ نے جو کچھ فضائل بیان فرمائے ہیں اور صحابہ کرام نے جن پر عمل کر کے دکھایا ہے، اسی کی ترویج و اشاعت کی کوشش ہے. ہم سب یہاں اکٹھا ہوئے ہیں کہ محرم الحرام کی فضائل کیا ہیں، اس کے مناقب کیا ہیں، اس میں سنت کیا ہے اور اس میں رائج بدعات و خرافات کیا ہیں. بہت ہی تفصیل اور انشراح کے ساتھ ہم سب اس موضوع پر خطاب سماعت فرمائیں گے. فضیلت الشیخ ڈاکٹر شاہد مبین ندوی حفظہ اللہ سے، جو امیر ہیں ضلعی جمعیت اہل حدیث لکھنؤ کے. میں بہت ہی ادب و خلوص کے ساتھ
آپ کو دعوت دوں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے اس عنوان کی ہم سب کے سامنے وضاحت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم۔ آج کے صدر محفل فضیلت الشیخ حافظ عتیق الرحمن طیبی حفظہ اللہ، ضلعی جمعیت کے ہمارے ناظم جناب ندیم صدیقی صاحب، جناب محمد احمد صاحب، حافظ اکرام الدین صاحب، ہماری اس مقامی جمعیت کے امیر جناب عقیل صاحب اور رفیع صاحب، اور مقامی جمعیت کے تمام ذمہ داران، اور یہاں ہمارے تمام شرکاء جو ضلعی جمعیت کے اور مقامی جمعیت کے دور دراز سے آئے ہوئے تمام ذمہ داران موجود ہیں، میں آپ سب کا سب سے پہلے خیر مقدم کرتا ہوں، اور تمام حضرات جو شرکاء ہیں اور ہماری مائیں بہنیں خواتین جو موجود ہیں، جو اس موسلا دھار بارش میں بھی تشریف لائے، آپ تمام حضرات میں سب سے پہلے خیر مقدم کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اے پروردگار تیرے دین کے لیے ہمارے اس بیٹھنے کو اور سننے کو قبول فرما، اور اے اللہ، اے ہمارے پروردگار اس دین حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما جو دین تو نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ حضرات گرامی، آج کا جو موضوع ہے وہ انتہائی اہم اور بڑا نازک موضوع ہے، اور کسی حد تک بلکہ بڑی حد تک یہ بہت ہی سمجھنے والا اور شعور کے ساتھ سمجھنے والا ہے۔ وہ عقل جو اللہ نے انسانوں کو بخشی ہے، اس عقل کا استعمال جس کو اللہ رب العزت کل بروز قیامت جس کے بارے میں سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں یہ نعمت عطا کی تھی اور تم نے اس کا استعمال کیسے کیا۔ آج ضرورت ہے کہ اس عقل اور اس شعور کو استعمال کیا جائے، اس فہم کو استعمال کیا جائے جو فطرت انسانی کے اندر اللہ نے ودیعت فرمایا ہے۔ آج گفتگو صرف چند باتوں پر نہیں ہے، بلکہ ایک منہج پر، ایک اصول پر، ایک قانون پر گفتگو ہے۔ وہ اصول جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے اور جو تمام فرد بشر کے لیے یکساں طور پر لازمی ہے، آج گفتگو اس بات پر ہونی ہے۔ یہ مہینہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، انتہائی تعجب خیز بات ہے کہ دنیا کی جتنی قومیں ہیں وہ اپنے جب نئے سال کا آغاز کرتی ہیں تو امنگوں سے بھر جاتی ہیں، خوشیوں سے بھر جاتی ہیں، نئے سال کے لیے ان کے پاس عزائم ہوتے ہیں، وہ اپنے ڈٹرمنیشن کرتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، اس سال کو یوں بنانا ہے، خوشیوں سے بھرے ہوئے۔ اور ہمارے یہاں ایک ایسی قوم بھی ہے کہ جہاں یہ مہینہ شروع ہوا اور وہ چاند محرم الحرام کا نازل ہوا نظر آیا، بس چہرے اتر گئے، کپڑے کالے ہو گئے، سینہ کوبیاں شروع ہو گئیں، ماتم شروع ہو گیا، رونا گانا، افسوس کرنا، غم منانا، اور پھر نامعلوم کیا کیا خرافات لیے ہوئے یہ مہینہ ان لوگوں کے لیے آ جاتا ہے، بنا جن کا مذہب ہی رونا رولانا۔ جہاں کا آغاز ہوتا ہے کہ صحابہ کرام پر تبرہ پڑھا جائے، جہاں آغاز ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی وہ تفسیر بیان کی جائے جسے اللہ کے رسول نے ہرگز بیان نہیں کیا، جہاں پر وہ دین پیش کیا جاتا ہے جو قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اور اس دین کو جو صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا ہے،
جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تشریح کی ہے، تفسیر کی ہے، تبیین کی ہے، اس سے قطع نظر، اس سے بالکل الگ ہٹ کے، اپارٹ فرام دس، بالکل کنارے ہٹ کر ایک نئی باتیں پیش کی جائیں، ایک نئی چیزیں پیش کی جائیں، اقوال پیش کیے جائیں، آراء پیش کی جائیں، کہانیاں پیش کی جائیں، داستانیں پیش کی جائیں، اور ایسے ایسے عقائد پیش کیے جائیں کہ بلا شبہ یقیناً کھلا کفر اور شرک۔ عزیزان گرامی، ہماری اس تمہید کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ قرآن پاک کی اس آیت سے جڑ جائیے جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمائی، وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اے مومنو، اے مسلمانوں، تم دیکھو گے کہ اہل ایمان کی دشمنی میں سب سے زیادہ عداوت سے بھرے ہوئے یہود ہیں اور مشرکین ہیں، یہود ہیں اور مشرکین ہیں۔ یہ جو جملہ ہے قرآن پاک کا، آپ یقین کیجئے کہ قرآن پاک تو سمندر ہے اپنے آپ میں، وہ کیسے باتوں کو نچوڑ کر ایک قطرے میں پیش کر دیتا ہے۔ یہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ 4000 سال کی تاریخ ہے اس ایک جملے کے اندر، قرآن پاک کے اس ایک جملے کے اندر 4000 سال کی تاریخ۔ سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے، بندہ جب اللہ رب العزت سے طلب کرتا ہے کہ اے ہمارے پروردگار تو صراط مستقیم عطا فرما، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس راستے پر مت لے چل پروردگار جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، جو راستے سے بھٹک گئے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں والمراد بہ الیہود والنصارى، اس سے مراد یہود اور نصارہ ہے۔ بندہ دعا کرتا ہے ہمارے معبود، ہمارے معبود برحق اس راستے پر نہ لے چل، صراط مستقیم پر لے چل۔ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے سب سے پہلے سورۃ البقرہ پیش کرتا ہے، سب سے پہلے۔ تم کیا مانگ رہے ہو؟ ارے تم نے صراط مستقیم مانگا، جنت کا راستہ مانگنے کے لیے آئے ہو تم کیا کہہ رہے ہو اپنے رب العالمین سے، پروردگار سے، مالک عرش و سما سے کیا مانگ رہے ہو تم نے کہا پروردگار مجھے ہدایت عطا فرما دے۔ کیا کہنے، بہت خوب۔ تم نے کہا ہے ہمارے پروردگار ہدایت کے راستے کھول دے، اس راستے پر لے چل جن پر تیرا انعام نازل ہوا، اس راستے پر مت لے چل جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ تو نے ہدایت مانگی ہے بندے مومن، سن، تو نے صراط مستقیم طلب کیا ہے، سن، اور کان کھول کر سن کہ کیا ہم نے اس سے پہلے ہدایت نہیں اتاری؟ کیا ہم نے اس سے پہلے تورات نہیں اتاری؟ کیا ہم نے اس سے پہلے موسیٰ اور عیسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر نہیں بھیجے؟ کیا تم نے تمہارے درمیان ابراہیم اور اسماعیل، یوسف و یعقوب جیسے عظیم الشان پیغمبر نہیں بھیجے؟ ہم نے بھیجے ہیں۔ اب تم نے ہدایت مانگی ہے تو سنو، اس کے کچھ اصول اور ضوابط ہیں، ٹھہرو۔ تم ہدایت کے طلبگار ہو لیکن ٹھہرو، ہدایت تمہیں ملے گی، یقیناً ملے گی، لیکن کہیں ایسے نہ ہو جانا جیسے کہ کچھ لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی اور رسول ہم نے عطا کیا، اور ہم نے تورات جب نازل کی فی ہدی و نور، ہدایت سے بھری ہوئی، روشنی سے بھری ہوئی، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے اپنی پیٹھ کے پیچھے وراءہم زہریہ اس کو ڈال دیا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، وہ کتاب دھری کی دھری رہ گئی، وہ موسیٰ جیسا عظیم المرتبت پیغمبر وہ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اور یہاں لوگوں نے احبار اور رہبان، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو، صوفیوں کو اپنا رب بنا لیا۔ ٹھہرو، تم نے ہدایت مانگی ہے،
بہت بڑی چیز تم نے مانگی ہے، بہت بڑی چیز تم نے طلب کی ہے. تمہیں جنت الفردوس چاہیے، وہ جنت چاہیے جہاں پر تمہیں لکم فیہ ما تشتہی الانفسکم، جو تم چاہو گے تم کو ملے گا. بہت بڑی چیز تم نے طلب کی ہے، ذرا قیمت دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ قیمت تمہاری عقل کی ہے، تمہارے شعور کی ہے. یہ امتحان ہے تمہارا، یہ امتحان ہے تمہارے دین کا، تمہارے ایمان کا، تمہارے عقیدے کا، تمہارے ذہن کا، تمہارے منہج کا، تمہارے اصولوں کا. یہ امتحان ہے. تمہیں اس امتحان میں قدم آگے بڑھا کر اس کو پاس کرنا ہوگا. جب یہ دیکھا جائے گا کہ تو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کو مانتا ہے یا اپنے دل میں رکھے ہوئے بتوں کی پوجا کرتا ہے. قرآن پاک کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 3، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو اتارا جا رہا ہے اس کی پیروی کرو. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اس کو چھوڑ کر اپنے اپنے اولیاء کی پیروی مت کرو. قلیلا ما تذکرون، یہی بات تم سب سے کم سمجھتے ہو. اللہ اکبر، کیا بات ہے! قرآن پاک ایک سمندر کو کیسے نچوڑ کر رکھ دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ محرم الحرام کا مہینہ جس کی عظمت قرآن پاک کے اندر خود بیان فرمائی گئی. ابھی جو میں نے سورہ توبہ کی آپ کے سامنے جو میں نے آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 36 ہے، جو اللہ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک جو مہینے ہیں وہ 12 ہیں. یہ مہینے اللہ نے متعین کیے. یہ رات اور دن کا آنا یہ اللہ کا متعین کردہ ہے. یہ صبح و شام کا آنا یہ اللہ کا متعین کردہ ہے. یہ ایک ماہ کے بعد دوسرے ماہ کا آنا، چاند کا مکمل ہونا، باریک سا نکلنا پھر مکمل ہونا، اور پھر باریک سی ایک شاخ کی طرح ہو جانا، کل عرجون القدیم ہو جانا، یہ اللہ کا متعین کردہ ہے. اللہ کی کتاب میں ہے. جب اللہ نے آسمان و زمین کی پیدائش کی، منہا اربعۃ حرم، اس کے اندر 4 مہینے محترم مہینے ہیں. یہ ہے بالکل سیدھا دین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 3097، اور مسلم شریف کی روایت 1689. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان زمانہ دارا کا حیاتی، ان زمانہ استدارا کا حیاتی ہی، زمانہ پھر پلٹ کر واپس آ گیا اسی طرح سے جیسے کہ شروع ہوا تھا. جیسے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تھا، مہینہ ہو گیا 12 کا. 12 مہینے ہوتے ہیں جن میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہ مہینے کون کون سے ہیں؟ ثلاث متوالیات، 3 مہینے پے در پہ ہیں، ذوالقعدہ و ذوالحجہ و محرم الحرام. ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم الحرام ہے، ورجب، اور رجب کا مہینہ ہے. تو یہ 4 مہینے ہو گئے. محرم کی حرمت کب سے؟ جب سے اللہ نے آسمان و زمین پیدا کی. 4 مہینے اللہ نے محترم بنا دیے، خاص کر دیے، باعث عزت باعث شرف قرار دیے. اس کے اندر اللہ کی رضا تلاش کرو، اللہ کی خوشنودی تلاش کرو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، صیام شہر اللہ المحرم. بڑی نکتے کی بات ہے. یہ روایت مسلم شریف کے اندر ہے 1163. رمضان کے بعد سب سے بہترین روزے، افضل روزے اللہ کے مہینے محرم الحرام کے ہیں. اس نکتے پر غور کیا. اللہ کے مہینے، جب اللہ رب العزت کی نسبت کسی چیز کی طرف لگ جاتی ہے تو وہ بہت معتبر ہو جاتا ہے. ناقۃ اللہ وسقیاہا، اللہ نے اس اونٹنی کو بھی اپنی اونٹنی قرار دیا، خانہ کعبہ کو بھی اپنا گھر قرار دیا. اللہ کی نسبت لگ گئی، اللہ کا مہینہ ہے، انتہائی محترم. لہذا یہ جو محرم کا مہینہ ہے، اس مہینے کو اللہ رب العزت نے اپنا مہینہ قرار دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بھی عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے. آپ مدینے میں تشریف لائے، یہاں بھی آپ روزہ رکھ رہے ہیں. اس کا آپ نے حکم دیا لوگوں کو روزہ رکھنے کا. عاشورے کا روزہ، محرم الحرام کا روزہ، رمضان سے پہلے یہ فرض اور لازم روزہ تھا.
پھر اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ عطا فرما دیا اور یہ عاشورے کا جو روزہ تھا اس کی فرضیت ختم ہو گئی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ یہاں پر یہودی روزہ رکھ رہے، آپ نے کہا کہ یہ لوگ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آج کے دن موسیٰ کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے کہا موسیٰ تو میرے بھائی ہیں، ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں روزہ رکھنے کا۔ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِالصِّيَامِ، خود آپ نے روزہ رکھا اور اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ تم بھی روزہ رکھو۔ اب اس کی ایک ہم پہلے فضیلت بیان کرتے جو مسلم شریف کے اندر آئی ہے، 1162 اس کا نمبر ہے۔ وَالصِّيَامُ يَوْمِ عَاشُورَا، عاشور کہتے ہیں 10 کو، محرم کی 10 تاریخ کا جو روزہ ہے یعنی عاشورے کا جو روزہ ہے، احتسب علی اللہ، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یکفر السنۃ التی قبلہ، وہ 1 سال پہلے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو گناہ ہم سے سرزد ہو گئے ہیں، جو گناہ ہم سے ہو گئے ہیں، اللہ رب العزت اس گناہ کو معاف کر دے گا اس روزہ رکھنے کی بدولت۔ اب دیکھیے ایک اور روایت جو بخاری شریف کی روایت ہے، 2006 اس کا نمبر ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحرى صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا هذا اليوم یوم عاشوراء وهذا الشہر یعنی رمضان۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ کسی نفلی روزے کا اس قدر اہتمام کرتے ہوں جس قدر آپ عاشورے کے روزے کا اہتمام فرماتے تھے اور رمضان کے مہینے کا اہتمام فرماتے تھے۔ اب ایک حدیث آپ دیکھیے، اور اس ایک حدیث سے بہت کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے، روایت بخاری اور مسلم دونوں کی ہے۔ صحابہ کرام کا مزاج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج، دین کی غیرت۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم بھی روزہ رکھو، قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، دیکھیے یہ مزاج کی بات ہے، جو ذہن کے اندر دین بیٹھا ہے، جو توحید بیٹھی ہے۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى، اے اللہ کے رسول یہ عاشورے کا دن تو ایسا ہے کہ یہود اور نصارہ اس کی عظمت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دن کا احترام کیا جائے گا؟ یہود اور نصارہ بھی اس کی عظمت کر رہے ہیں اور ہم بھی۔ یہ مزاج دیکھیے، ہمیں یہود اور نصارہ کی مشابہت نہیں کرنی ہے، ہمارا دین اپنے آپ میں مکمل ہے، ہماری تہذیب اپنے آپ میں مکمل ہے، ہمارے اوامر اپنے آپ میں مکمل ہیں، سارے احکامات، سارے دین کا ہر چیز ہماری مکمل ہے، ہم یہود اور نصارہ کی طرف کیوں دیکھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامَ الْمُقْبِلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، کہا ٹھیک ہے آئندہ سال جو آئے گا انشاءاللہ میں اس میں 9 دن کا روزہ بھی رکھوں گا، یعنی 9 اور 10 یہ دونوں دن کا میں روزہ رکھوں گا۔ اور کہیں لوگ اس کو فرض نہ سمجھ لیں، اس لیے رمضان کے روزے جب فرض ہو گئے تو محرم الحرام یعنی عاشورے کے بارے میں آپ نے کہا من شاء ان یصومہ فلیصومہ ومن شاء ان یترکہ فلیترکہ، جس کا جی چاہے محرم الحرام کی اس عاشورے کا روزہ اب جو پہلے فرض تھا اب جس کا جی چاہے رکھے اور جس کا جی چاہے چھوڑ دے، یعنی وہ فرضیت باقی نہیں رہی، لیکن فضائل وہ اپنی جگہ پر باقی ہیں اور آپ نے اس کے فضائل ارشاد فرمائے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے مدار المنیف کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب یہ محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو ہم 2 طرح کے لوگ دیکھتے ہیں، وقابلهم آخرون فاتخذوه یوم تعلم وحزن والطائفتان مبتدعتان، ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو 2 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک وہ جو انتہائی غم مناتے ہیں،
رنج اور حزن مناتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو اس کے اوپر خوشیاں مناتے ہیں، یہ ناسوی ہیں جو خوشیاں مناتے ہیں، اور یہ دونوں کو دینوں سنت سے خارج ہیں۔ ہم لوگ وہ کرتے ہیں، وہ اہل السنہ یفعلون فیہ ما امر بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اہل سنت والجماعت وہ کرتے ہیں جس کا اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، یعنی روزے رکھنا، اور ہم اس سے دور رہتے ہیں جو شیطان مردود نے بدعتیں ایجاد کر رکھی۔ یہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اب محرم الحرام کی یہ فضیلت، اس کے روزے کی فضیلت، ایک سال کے گناہوں کے معاف ہونے کی فضیلت کس قدر مسلم، کس قدر اہم ہے، اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیے اس مہینے کا کیسا حلیہ بگاڑ دیا گیا، کیسے اس کی پوری شکل بگاڑ دی گئی۔ سب سے پہلی بات، اب لوگوں کے ذہن میں جب محرم کی بات آتی ہے تو ان کے ذہن میں حضرت حسین کی طرف معاملہ جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت حسین کے شہید ہونے کی وجہ سے یہ محرم کے روزے رکھے جاتے ہیں۔ یہ دماغ کے اندر یہ بات چلتی ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ جو فضائل بیان کیے گئے، یہ محرم کے 10ویں روزے کی، عاشورے کی جو فضیلت ہے، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید فرمائی ہے، اور آپ کے اوپر جو وحی نازل ہوئی ہے وہ اپنے بندوں تک پہنچائی ہے کہ اللہ کو پسند ہے یہ کہ اس دن روزہ رکھا جائے۔ اس میں تو شہادت کی کوئی بات ہی نہیں، اور اسلام کی تو پوری تاریخ شہادت سے بھری ہوئی ہے۔ اگر غم اور حزن کی بات ہوتی تو سب سے پہلے خود ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی وفات، شہادت حضرت علی کی شہادت، اور ان سے پہلے جائیے تو حضرت جعفر طیار نے، اور اوپر جائیے تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نہ معلوم کتنے صحابہ کرام ہیں جو بدر میں شہید ہوئے، احد میں شہید ہوئے، حنین میں شہید ہوئے، اور نہ معلوم خیبر میں شہید ہوئے، نہ معلوم کس قدر صحابہ کرام۔ شہادت یہ تو ایک بہت بڑا مرتبہ ہے اللہ کے یہاں، ایک مومن کے آرزو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، میری تو خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ شہید کے بارے میں یہاں تک فضیلت بیان کی گئی کہ جب بندہ شہید ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی جب وہ بارگاہ میں پہنچتا ہے، عالم برزخ میں، عالم برزخ میں جب وہ پہنچتا ہے تو اللہ اسے سبز قالب عطا فرماتا ہے، اور وہ جہاں چاہتا ہے اڑتا، گھومتا پھرتا ہے۔ لوگوں کے لیے قید و بند ہے کہ اس کے آگے سے تم نہیں جا سکتے، فرشتوں کے لیے پابندیاں ہیں، خبردار اس کے آگے سے نہیں جا سکتے۔ وہ سدرۃ المنتہا کے آگے جاتا ہے جہاں اللہ کا عرش ہے، ان کے قندیلوں کا طواف کرتا ہے، اور اللہ رب العزت بلا کسی ترجمان کے اس سے براہ راست سوال کرتا ہے کہ تجھے کوئی آرزو باقی تو نہیں رہی، تیری کوئی خواہش باقی تو نہیں رہی۔ یہ عالم برزخ کی بات ہے، ابھی جنت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ عالم برزخ کی بات۔ قیامت تک اس کو انتہائی انعام اور اکرام ملتا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہمارے پروردگار جتنا ہم نے سوچا بھی نہیں تھا اس سے زیادہ تو نے عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اصرار کرتا ہے کہ نہیں تم اور بتاؤ چاہیے کیا تمہیں، کوئی خواہش تمہاری باقی تو نہیں رہ گئی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پروردگار تو دنیا میں ہمیں بھیج دے تاکہ ہم اپنے اہل و عیال کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو بتا سکیں کہ تیری راہ میں شہید ہونے کا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ اب نہیں ہو سکتا۔ ہاں تمہاری بات ہم پہنچا دیں گے وہاں تک۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں تم انہیں مردہ مت سمجھو، وَلَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، يُرْزَقُونَ، ہم انہیں رزق دیتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ حضرات کرام، ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا یہودیوں کا یہ محرم کا مہینہ کیسے اس محترم مہینے کو کیسے بگاڑ کر رکھ دیا، اس کی شکل پوری بگاڑ دی ان یہودیوں نے۔
اب ذرا سی ہماری بات یہاں پر سن لیجیے. جو پہلے ہم نے آپ سے بات کہی تھی، درمیان میں یہ فضائل بیان کیے، اب گفتگو کے اس دوسرے حصے کو سنیے. ابھی ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اے مومنو تمہارے سب سے بڑے دشمن یہود ہیں اور مشرکین ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان یہود کا کردار کیا رہا. جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا نبوت کا، سب سے زیادہ جس کو تکلیف ہوئی وہ یہودی تھے. کیوں؟ قرآن پاک نے کہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے نبی یہ تم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اب ان کے یہودیوں کے سینے پر سانپ لوٹنے لگا. انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا، یہ بنی اسماعیل میں نبی کیسے پیدا ہو گئے، ہم بنی اسرائیل میں نبی کیوں نہیں آئے، یہ آخری نبی اللہ نے ہمارے درمیان کیوں نہیں بھیجا. ایسا کرتے ہیں ان کو شہید کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، تو اللہ آخری نبی پھر ہمارے میں بھیج دے گا. جیسے ہم نے یحییٰ کو قتل کر دیا تھا، جیسا ہم نے زکریا کو قتل کر دیا تھا، اور بھی ہے بے شمار سینکڑوں پیغمبروں کو انہوں نے قتل کیا. تورات کے اندر اس کی تفصیل ملتی ہے. چنانچہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی دھوکے سے. ایک تفصیل ہے، یہاں تک کہ کھانے میں زہر ملا کر دیا کہ آپ کھا لیں اور شہید ہو جائیں. خیر اللہ رب العزت نے وحی نازل کی اور بتایا کہ نہیں، خبردار اس کھانے میں زہر ملا ہے، مت کھانا. ایک بار آپ کو بلایا، کہا ہمارا فیصلہ کر دیجئے. آپ کتنے اچھا فیصلہ کرتے ہیں. آپ تشریف لے گئے، اوپر انہوں نے چٹان رکھی ہوئی تھی، پہاڑ، ایک بہت بڑا پتھر، اور اللہ کے رسول وہاں پر بیٹھے اور جلدی سے آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور دور کھڑے ہو گئے. اب لوگ کہہ رہے کہ بیٹھیے تشریف رکھیے، آپ کہتے ہیں نہیں. اور اوپر جو شخص بیٹھا ہوا تھا وہ اپنے اندازے کے مطابق اس نے وہ پتھر گرا دیا. وہ عین اسی جگہ پر گرا جہاں پر اللہ کے رسول کے لیے نشست رکھی گئی تھی بیٹھنے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلے. یہ یہودیوں کا معاملہ ہے. یہ بنی قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ در پہ آزار رہے پوری زندگی. اور جب اللہ نے فرما دیا واللہ یعصمک من الناس، اے رسول ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تم اس دین کو پیش کرو، تمہاری حفاظت ہمارے ذمے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ان لوگوں نے مسلمانوں کے درمیان خلفشار پیدا کرنے کی کوشش کی، خلافت کے مسئلے کو بھڑکا دیا. ایک طویل داستان. پھر یہ صحابہ کرام کو آپس میں لڑانے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے. اب اس کے بعد مسلم شریف کے ایک آپ ان کے مقدمہ مسلم کے اندر ایک روایت سن لیجیے. اس کے بعد اب گفتگو کا وہ حصہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں جہاں سے آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ کے نبی نے باقاعدہ کھڑے ہو کر موطا امام مالک کی روایت ہے، آپ نے کہا تھا لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. اے مسلمانوں تم دو چیزوں کو پکڑے رہو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب کو اور ایک میری سنت کو، ایک میرے طریق پکڑے رہنا. اس ایک جملے کی تشریح ابھی ہم کرتے ہیں. یہ جو بیچ کا ہے ہم نے آپ کے سامنے بات بتائی وہ بتا دیں. مسلم شریف کے اندر جو اس کا مقدمہ ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک صاحب آئے جبہ قبہ پہنے ہوئے اور کہنے لگے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. عبداللہ ابن عباس نے ایک نظر یوں دیکھا اور اپنا چہرہ پھیر لیا. ان کا چہرہ پھیرنا کہ سارے لوگ، چونکہ صحابی رسول ہیں وہ، سارے لوگ اس کے پاس سے اٹھ آئے اور انہوں نے اپنے چہرے کو پھیر لیا. بس وہ شخص جو بوڑھا تھا غصہ ہو گیا، کہنے لگا آپ صحابی رسول ہیں، آپ اہل بیت میں سے ہیں، میں اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں اور آپ اپنے چہرے کو پھیرے لے رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس نے غضبناک ہو کر کہا محجوب،
لقد كان علي زمان اذا قال احد قال رسول الله ابتدرت اليه اعيننا واصغت اليه اذاننا فلما ركب الناس الصعب والذلول قلنا من انتم هاتوا اسنادكم. انہوں نے کہا چپ خاموش. ایک زمانہ تھا کہ جب کوئی کہتا تھا قال رسول اللہ تو ہمارے آنکھیں اچک جاتی تھی, ہمارے کان کھڑے ہو جاتے تھے. اب جب سے تمہارے جیسے لوگوں نے, ہر آدمی نے قال رسول اللہ, ارے غیر نتھو خیرے نے قال رسول اللہ کہنا شروع کر دیا, تو ہم کہتے ہیں تم ہو کون, اپنی سندیں بیان کرو. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مقدمے کے اندر, مقدمے مسلم میں, بڑی دل خراش داستان پیش کی کہ کیسے لوگوں نے, یہودیوں نے اسلام کے چولے پہن کر, جبہ قبہ و دستار پہن کر, مسلمانوں کی بھیڑ میں گھس کر اللہ کے رسول کے نام پر حدیثیں گڑھی, جھوٹی حدیثیں اپنے من سے. لیکن اللہ کو اس دین کی حفاظت منظور ہے. اللہ نے فرمایا تھا اس دین کی حفاظت ہم کریں گے, انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, یہ دین ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم کرنے والے ہیں. اللہ نے محدثین کی جماعت کھڑی کر دی, صحابہ کرام کی جماعت, ان کے بعد تابعین کی, تبع تابعین کی, محدثین کی ایک عظیم جماعت. اللہ رب العزت اہل حدیث کی اس جماعت کو قیامت تک باقی رکھے اور ان میں اضافہ فرمائے. الحمدللہ اسی حدیث کے نام پر یہ اہل حدیث حضرات, حدیثوں سے محبت کرنے والے, چھان پٹک کرنے والے, بہت تحقیق کے ساتھ بات کو لینے والے, الحمدللہ یہاں پر بیٹھے ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس روئے زمین پر تمام اہل حدیث کے چہروں کو سرخاب فرما دے. یا اللہ انہیں کامیاب فرما دے دنیا اور آخرت میں, سرخرو فرما دے دنیا اور آخرت میں. ان لوگوں نے کہا کہ ہم چھان پٹک کر روایتیں لیں گے, ایسے روایتیں نہیں لی جائیں گی, ایسے حدیثیں نہیں لی جائیں گی. چنانچہ اللہ رب العزت نے وہ عظیم الشان کام لے لیا ہے محدثین سے کہ آج اللہ کے رسول کے نام پر پیش کی گئی ہر حدیث موجود ہے اپنے راویوں کے ساتھ, راوی کی پوری زندگی کے ساتھ, راوی کے اساتذہ کے ساتھ, راوی کے کتنے سفر کیے ان سفر کی تفصیل کے ساتھ. اس آدمی نے جب حدیث لی تھی تو اس کے ساتھ کتنے لوگ تھے ان کے ساتھ, ایک ایک کا بیان, الگ الگ جگہ پر بیان, الگ الگ سند کے ساتھ بیان. ڈاکٹر اسپرنگر کہتا ہے, جو اسلام کا بڑا دشمن ہے, اسپرٹ آف اسلام لکھی اس نے, وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو فخر ہونا چاہیے, انہوں نے اپنے رسول کی باتوں کو جس طرح محفوظ کیا ہے دنیا کی کوئی قوم اپنے پیغمبر کی باتوں کو محفوظ نہ کر سکی. 5 لاکھ آدمیوں کی زندگیاں محفوظ ہو گئیں جنہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ان یہودیوں نے یہ حرکت کرنے کی کوشش کی, اور اس کے بعد پھر جب کثرت سے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو عبداللہ ابن سبا نام کا ایک یہودی, اس نے کہا کہ اب کیا کیا جائے. لوگوں نے آپس میں میٹنگ کی اور کہا جائے کہ ہم وہ کریں گے جو ہم نے عیسائیت کے ساتھ میں کیا ہے, ہم وہ کریں گے جو ہم نے عیسائیت کے ساتھ میں کیا ہے. چنانچہ اس نے اسلام کا لبادہ پہنا, مسلمان ظاہر کیا اور مسلمانوں کی صف میں داخل ہو گیا. خوبصورت سی داڑھی رکھا کر, لمبی سی نمازیں پڑھ کر, اچھی سی قرت کر کے, آنکھوں سے آنسو بہا کر, دین کی باتیں کر کر کے اب لوگوں کے بیچ میں کہنے لگا کہ کیا کہتے ہو تم, ارے موسیٰ کے لیے تو ہارون تھے, محمد رسول اللہ کے لیے کوئی نہیں ہے, محمد رسول اللہ کے لیے علی ہے. اب اس نے مسئلہ امامت شروع کیا. میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, میں چاہتا ہوں کہ سارے کے سارے لوگ ایک لفظ پر توجہ فرما دیں, صرف ایک جملے پر. اس ایک جملے کو جو ہم آپ کے سامنے کہنے جا رہے ہیں بس اس کو پکڑ لیجیے, ایک جملہ, 1 sentence only, ایک سینٹنس. شیطان مردود کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ اہل ایمان کو رسول اللہ سے دور کر دے. میری بات ختم ہو گئی, سمیٹ دی میں نے پوری بات. شیطان مردود کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ اہل ایمان کو
اللہ کے رسول سے دور کر دے. امامت کے نام پر، ولایت کے نام پر، فقیہوں کے نام پر، علماء کے نام پر، صوفیوں کے نام پر رسول اللہ سے آپ کٹ گئے. ارے رسول اللہ کو تو سب مانتے ہیں. مزہ تو جب ہے جب رسول اللہ کی حدیث آ جائے اور آپ کہیں میں چھوڑ دیتا ہوں اپنے باپ داداؤں کے طریقے کو، میں چھوڑ دیتا ہوں اپنے اماموں کے طریقے کو، میں چھوڑ دیتا ہوں اولیاء اللہ کے طریقے کو، میں چھوڑ دیتا ہوں بزرگان دین کے طریقے کو، میں چھوڑ دیتا ہوں ہر اس طریقے کو جس کی محبت میرے سینے میں بیٹھی ہوئی ہے، اور میں اختیار کرتا ہوں اللہ کے رسول کے طریقے کو، کیونکہ ان کا طریقہ ان تطیعوہ تہتدوا. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اگر تم محمد رسول اللہ کی اطاعت کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. عبداللہ ابن سبا نے جو رافضیت پیدا کی، حضرت علی کے حوالے سے، حضرت حسن کے حوالے سے، حضرت حسین کے حوالے سے، امام باقر کے حوالے سے، امام جعفر کے حوالے سے، امام نقی کے حوالے سے، امام تقی کے حوالے سے. اب آپ سنیے، ابو جعفر یعقوب کلینی رازی جس کا انتقال 328 میں ہوا، اس کی کتاب ہے الجامع الکافی جس کی 4 جلدیں ہیں، اور اس کتاب کی حیثیت وہی ہے جو ہمارے ہاں بخاری شریف کی ہے. اس کے اندر امامت کے جو مسائل بیان فرمائے گئے. حضرات توجہ فرمائیے، ابھی ہم تعزیے پر گفتگو نہیں کر رہے ہیں، ابھی ہم عالم پر دلدل پر گفتگو نہیں کر رہے ہیں، اس جڑ پر گفتگو کر رہے ہیں. اس جڑ پر، یہ جڑ ہے. یہ 12 امام ہوتے ہیں. ان 12 امام کے بارے میں عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے. جو ان اماموں سے کٹ گیا وہ دین اسلام سے خارج ہو گیا. اب ہم الفاظ جو نقل کریں گے وہ الجامع الکافی کے نقل کریں گے، اس کی 4 جلد کے نقل کریں گے. فرمایا مخلوق پر اللہ کی حجت امام کے بغیر قائم نہیں ہوتی، یعنی ان 12 اماموں کو تسلیم کرنا ماننا ضروری ہے. امام کے بغیر یہ دنیا قائم نہیں رہ سکتی. اماموں کو پہچاننا اور ماننا شرط ایمان ہے. اماموں کے اور امامت پر ایمان لانے، اس کی تبلیغ کرنے کا حکم تمام پیغمبروں کو اور آسمانی کتابوں کے ذریعے آیا ہے. اماموں کی اطاعت ایسی ہی لازم ہے جیسے رسولوں کی اطاعت لازم ہے. ائمہ کو اختیار ہے، یعنی اماموں کو یہ اختیار ہے جس چیز کو چاہے حلال کر دیں، جس چیز کو چاہے حرام کر دیں. امام معصوم ہوتے ہیں انبیاء کی طرح. اماموں کا محل جو وہ حمل ہوتا ہے وہ ماؤں کے رحم میں نہیں ہوتا بلکہ پہلو میں ہوتا ہے. اماموں کا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر اور دوسرے تمام انبیاء سے بالا تر ہے، بڑھا ہوا ہے. تمام اماموں کو کانا وما یکونو، ماضی حال مستقبل سب کا علم ہوتا ہے. اماموں پر بھی بندوں کے رات اور دن کے اعمال پیش ہوتے ہیں. اماموں کے پاس فرشتوں کی آمد و رفت ہوتی ہے. ہر جمعے کی رات کو معراج ہوتی ہے اور وہ عرش تک پہنچائے جاتے ہیں اور وہاں ان کو بے شمار علوم عطا کیے جاتے ہیں. اماموں پر ہر سال شب قدر میں ایک کتاب کا نزول ہوتا ہے، فرشتے اور الروح اس کو لے کر آتے ہیں. امام اپنی موت کا وقت جانتے ہیں اور ان کی موت ان کے اپنے اختیار میں ہوتی ہے. امام دنیا اور آخرت کے مالک ہیں، جس کو چاہیں دے دیں اور جس کو چاہیں بخش دیں. قرآن پاک میں پنجتن پاک اور تمام ائمہ معصومین کا تذکرہ تھا، مگر وہ نکال دیا گیا اور تحریف کر دی گئی. یہ جو اماموں کے تعلق سے الجامع الکافی کے اندر یہ جو گفتگو کی گئی ہے، بس یہ ہے اسلام سے تحریف کی بنیاد، جہاں سے ایک نیا مذہب شروع ہو جاتا ہے، نیا دین شروع ہو جاتا ہے، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ویسی ہی رہ جاتی ہے جیسے بنی اسرائیل کے یہاں حضرت موسیٰ کی حیثیت تھی. موسیٰ کون؟ بہت بڑے نبی، عظیم الشان نبی. تورات کے اپنے الفاظ میں موسیٰ جیسا نبی نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا. لیکن کیا موسیٰ کی باتیں مانی جاتی ہیں؟ کیا موسیٰ کی باتیں تسلیم کی جاتی؟ نہیں. وہاں تو پھر تلمود چلتی ہے، تورات نہیں. تورات تو صرف پڑھی جاتی ہے نماز میں یا کسی برکت میں. جیسے آپ کے یہاں بدعتیوں کے ہاں قرآن خوانی کا ایک رواج چل پڑا ہے، یہ اصلاً یہودیوں کے ہاں سے آیا ہے، جو اپنی دکانوں میں مکانوں میں افتتاح کے وقت تورات پڑھتے ہیں.
اور نکاح کرتے وقت لڑکیوں کے اوپر تورات پر اپنے جن کی شادی ہوتی ہے دلہنوں کے اوپر تورات پڑھتے ہیں، تورات کے سائے میں گزارتے ہیں. یہ سب یہودیوں کا طریقہ. اور عمل کس پر کرتے ہیں؟ پوری زندگی جو عمل کرتے ہیں وہ تلمود پر عمل کرتے ہیں، جس کے 18 جلدیں ہیں، تلمود کے اوپر عمل کرتے ہیں. موسیٰ کو مان رہے ہیں، موسیٰ کی عظمت کے قائل ہیں، موسیٰ سے محبت کے قائل ہیں، لیکن ان کی کسی ایک بات پر عمل نہیں کرتے، احبار اور رہبان کے طریقوں پر عمل کرتے ہیں. آج بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر شگوفہ چھوڑا ابن سبا نے، سب سے پہلے عبداللہ ابن سبا الیہودی نے، اور اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ محمد رسول اللہ دین لائے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس دین کی تجدید ہوتی ہے، اس دین میں اضافہ ہوتا ہے، اس دین میں حلال و حرام آتے ہیں، موقع اور محل کے لحاظ سے اور حالات کے لحاظ سے امام فیصلہ کرتے ہیں، لہٰذا آپ 12 اماموں کو مانیں اور 12 اماموں سے منسلک ہو جائیں. چنانچہ یہی وہ کوشش تھی جو انہوں نے حضرت علی کے بارے میں کی، حضرت حسن کے بارے میں کی، حضرت حسین کے بارے میں کی، امام زین العابدین کے بارے میں کی، اور ان سب کو امام قرار دیا اور ان کے بارے میں جھوٹی روایتیں گڑھی گئیں. ان بیچاروں کو تو اس کی خبر بھی نہیں، ان بیچاروں کو تو اس کو پتہ ہی نہیں. حضرت عثمان کو شہید کرنے والے یہی لوگ، اور جب سیدنا عثمان کو انہوں نے شہید کر دیا، مسلم شریف کے مقدمے کے اندر امام مسلم نے اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے، فلما وقعت الفتنہ، جب کہ حضرت عثمان کا یہ مقتل کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد سے یہودی اور سرگرم ہو گئے. اس کو روکنے کے لیے ضرورت تھی ایک ایسے شخص کی جو ماہر ہوتا. لہذا تمام فوجوں کے جو کمانڈر تھے اور جنہوں نے پورا بحری بیڑا حضرت عثمان کے زمانے میں ایجاد کیا تھا، اور جو پوری فوجوں کو لے کر سمندر کے راستے سے آگے بڑھنے والے تھے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. ایسے موقع پر ان کی داد شجاعت یاد آتی ہے کہ جس وقت وہ خلیفہ بنے ہیں، اس وقت انہوں نے سرکوبی جو فرمائی ہے کہ جیسے چوہے اپنے بل میں گھس جاتے ہیں، اس طریقے سے فتنہ پرور اپنے بلوں میں گھس گئے. حضرت علی کو شہید کرنے والا وہ ابن ملجم، جس وقت وہ پکڑا گیا ہے اس وقت وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق پڑھ رہا تھا، وہ پڑھتا ہی جا رہا تھا، اور تمام لوگوں کے سامنے، تاکہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے کہ میں تو بڑا دیندار ہوں. لیکن حضرت علی کو شہید کرنے والا، حضرت حسن کو زہر دینے والے یہی لوگ. اور جب حضرت حسین کو کوفے سے لوگوں نے خط لکھے ہیں، بے شمار خطوط، کہ آپ آئیے اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور حضرت حسین چل پڑتے ہیں، اس وقت صحابہ کرام ان کو روکتے ہیں، ان کے گھر والے ان کو روکتے ہیں. آج بڑی شان سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا. عزیزان محترم، میں 2 سوال آپ سے پوچھتا ہوں. حضرت حسین کا رضی اللہ تعالی عنہ بڑی محبت ہے مجھے، اور کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے رسول کے نواسے ہیں، دل ان کی محبت سے معمور ہیں، بھرے ہوئے ہیں. لیکن جہاں پر گندگیاں اڑیلی گئی ہیں، ان گندگیوں کو صاف کرنا بھی ہمارا کام ہے. پوری شیعوں کی تاریخ میں تمام کتب کے اندر آپ دکھا دیجئے کہیں پر سیدنا حسین نے کھڑے ہو کر یزید کو برا بھلا کہا ہو. بہت بڑی بات ہے یہ، جس کے اوپر ساری کربلا کی داستان ٹکی ہوئی ہے، میں اسی کے اوپر بات کر رہا ہوں. حضرت حسین نے کہا ہو کہ یزید بہت غلط ہے، ہم اس کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں. آپ نہ کہیے، آپ تو کہتے رہتے ہیں اپنی مجلسوں میں، ہم آپ کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت حسین کی. ان کی بات دکھائیے آپ، وہ کہیں. اچھا، دوسری بات، کون دنیا میں آدمی ہے جو کسی لشکر سے ٹکرانے کے لیے اپنے گھر کی عورتوں کو، بچوں کو لے کر، جو 72 ان کے کہنے کے مطابق 72 افراد پر مشتمل قافلے کو لے کر نکلتا ہے؟ کون دنیا میں آدمی ہے جو لشکر سے ٹکرانے کے لیے 72 لوگوں کو نکلتا ہے لے کر؟ آج بھی جب آپ چلیں گے مکہ معظمہ سے کوفے کی طرف، تو کربلا راستے میں کہیں نہیں پڑے گا. جب آپ کوفے کے طرف سے رخ کریں گے شام کا،
کربلا راستے کی پہلی منزل پر آئے گا۔ اس کے اوپر ہماری ایک پوری تقریر موجود ہے، واقعہ کربلا کا تاریخی پس منظر، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف دس انسیڈنٹ کربلا، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا خلفیہ کیا ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس تقریر کو آپ ضرور سنیں۔ کتابوں کے حوالے سے ہم نے بتایا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس واقعے کو جو ایک ان کا اقدام تھا اس کو معرکہ حق و باطل کہہ دیا جاتا ہے، اور اس کی آڑ میں تمام صحابہ کرام کو مطعون کیا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بس باطل کے خلاف ایک شخص کھڑے ہوئے، باقی سارے لوگ دبک گئے۔ نعوذ باللہ من ذالک، وہ صحابہ کرام جنہوں نے قیصر و کسریٰ کے پرخچے اڑا دیے، جو ایک لمحے کے لیے غیر اللہ سے نہیں ڈرنے والے تھے، جن کی شمشیر بے نیام اور اس شمشیر خارا شگاف آسمان نے اس کے منظر دیکھے تھے، اس کی جولانی کے اور ان کی شجاعت کے اور ان کے بہادری کے چرچے تھے، لرزتے تھے لوگ ان کے ناموں سے، اور ان کے بارے میں کہا جائے کہ نہیں صاحب وہ تو سب کے سب خاموش تھے اور کھڑے ہو گئے، سب کے سب بیٹھے رہ گئے، یہ معرکہ حق و باطل نہیں تھا، ہرگز نہیں۔ لہذا اس محرم کے اندر اسلام کو ایک نیا رخ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ دین جو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس دین سے برگشتہ کر کے نامعلوم رسوم اور رواج اور خرافات وہ اس کے اندر بھر دیے جاتے ہیں۔ ایسا دین پیش کیا جاتا ہے جس دین کی جو تفسیر ہو رہی ہے وہ محمد رسول اللہ نہیں کر رہے ہیں، وہ کچھ اور لوگ کر رہے ہیں۔ جہاں پر کہا جاتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اس کا مطلب حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حسین ہے۔ یہاں پر یہ کہا جاتا ہے، کس نے کہا، یہ تفسیر کس نے کی؟ اللہ اکبر۔ مجھے ایک جملہ یاد آتا ہے، کاش کہ آپ اسے یاد رکھ سکیں۔ قرآن پاک میں کہا ہے، پہلے ہی مرحلے میں کہا ہے، سورہ بقرہ میں کہا ہے، جب آپ قرآن پاک کھول کر پڑھتے ہیں، ابھی قرآن پاک ختم نہیں کیا ابھی آپ نے، ابھی آپ نے پہلا پارہ بھی نہیں پڑھا ہے، ابھی آپ چلنا شروع ہوئے ہیں، ابھی تو آپ یہودیوں کا اتار چڑھاؤ دیکھ رہے ہیں، ابھی منافقین کے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ قرآن پاک اچانک آپ کو روکتا ہے اور کہتا ہے سنو، یادی بھی کثیرا ویضل بھی کثیرا۔ اس قرآن پاک کے ذریعے سے بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں، بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں پروردگار قرآن پاک کے ذریعے سے، اے میرے معبود برحق، اے وحدہ لا شریک رب ذوالجلال، اس کتاب کو پڑھ کر کیا کوئی گمراہ بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے، جب اس قرآن پاک کو آپ اپنے لحاظ سے پڑھیں گے اور محمد رسول اللہ کو کنارے کر دیں گے۔ محمد رسول اللہ امام ہے، مقتدا ہے، وہ راستہ دکھانے والے ہیں، وہ سیدھی راہ کی دکھانے والے ہیں۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پر ہوگے۔ لہذا قرآن پاک کو اپنی مرضی سے نہیں سمجھنا ہے، قرآن پاک کو حدیثوں کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ قرآن پاک اور حدیثیں ایسی ہیں جیسے چاند میں چمک اور گلاب کے پھول میں اس کی خوشبو۔ قرآن پاک اور حدیثیں دونوں مل کر شریعت بنتی ہیں، اور جب اس کو ہٹا دیا جائے تو کیا بچتا ہے؟ عزیزان محترم، کیا بچتا ہے؟ قرآن پاک کو حدیثوں کو ہٹا دیجئے، کیا بچتا ہے؟ چند لوگوں کے اقوال، چند لوگوں کی باتیں، چند لوگوں کے قصے، چند لوگوں کی اپنی واردات، چند لوگوں کا اپنا قیاس، اپنا خیال، چند لوگوں کے اپنے مسائل، چند لوگوں کے اپنے گڑھے ہوئے افسانے، یہی بچتا ہے۔ وما ذا بعد الحق الا الضلال۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ جب تم حق کو سائیڈ لائن کرو گے تو تمہارے پاس کیا بچے گا سوائے گمراہی کے۔ عزیزان محترم، کیا ہی عمدہ بات ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن بھی اتارا، اپنے نبی کو بھی اتارا،
قرآن پاک کی تفسیر تبیین کرنے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سامنے زانو تلمس طے کرنے والے اور ان کے سامنے اپنے دامن کو پھیلانے والے حضرات صحابہ کرام جو اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی ہوئی ایک ایک بات لے رہے ہیں اور آپ کا بیان کردہ ایک ایک مسئلہ محفوظ کر رہے ہیں اور اس کے بعد تمام لوگوں کے درمیان میں پھیلا رہے ہیں. سارے لوگوں کو انہی صحابہ کرام سے خوف ہے اور انہی سے ڈر ہے. یہ تو چھتیں ہیں, یہ جب تک باقی رہیں گی تب تک یہ عمارت باقی رہے گی. لہذا تمہیں دین اسلام کو منہدم کرنا ہے تو ان راویہ نے حدیثوں کو منہدم کر دو, ان صحابہ کرام کو منہدم کر دو. امیر معاویہ کے اوپر الزام لگاؤ, ابو سفیان پر الزام لگاؤ, مغیرہ ابن شعبہ پر الزام لگاؤ, حضرت مغیرہ ابن شعبہ ابو موسیٰ اشعری کو اوپر الزام لگاؤ, اور ان لوگوں کو اوپر عبداللہ ابن مغفل پر الزام لگاؤ, سعد بن ابی وقاص پر الزام لگاؤ. یہ راویان حدیث عبداللہ ابن عمر پہ الزام لگاؤ. اور کہنے پر جب آؤ تو یہاں تک کہہ دو ارتد الصحابۃ کلھم الا اربعہ, سارے کے سارے صحابہ اللہ کے نبی کے جانے کے بعد سب مرتد ہو گئے, اسلام کو چھوڑ بیٹھے سوائے 4 کے, مقداد ابن اسود کے اور ابو ذر غفاری کے, بلال ابن رباح کے اور سلمان الفارسی کے. ان 4 کو چھوڑ کر باقی سارے صحابہ مرتد ہو گئے. یہ صحابہ کرام جو ہماری چھتیں ہیں ان کو جب آپ نے متون کر دیا, ان کو بے ایمان ٹھہرایا, ان کو دنیا کا حریص ٹھہرایا, ان کو دنیا کی حکومت کو لیے آپس میں مارکاٹ کرنے والا ٹھہرایا, تو پھر ان کی امانتداری کہاں بچی؟ صحابہ کرام متون ہو گئے, صحابہ کرام بے ایمان ٹھہرے, صحابہ کرام خائن ٹھہرے, تو پورا دین اسلام جو انہوں نے پیش کیا ہے وہ سب غارت ہو گیا اور آپ کے پاس میں کچھ باقی نہ رہا. وہ فماذا بعد الحق الا الضلال. اس لیے میں حیرت کرتا ہوں کہ آخر قرآن پاک نے صحابہ کی کیوں تعریف کی؟ اللہ کے نبی کی تعریف کر دیتے کافی تھا, انبیاء کرام کا تذکرہ ہو جاتا کافی تھا, لیکن نہیں, صحابہ کرام کا تذکرہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. صحابہ کرام کا تذکرہ اولئک هم العادلون کہا جا رہا ہے, اور انہی کی طریقے سے ایمان لاؤ تب تمہارا ایمان معتبر ہوگا کہا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام نے حدیثیں پہنچائی اور آج گمراہی کا ہر راستہ حدیثوں سے دور ہو کر نکلتا ہے. حدیثیں چھوڑ دیجئے, آپ گمراہی کے جہنم میں جا پڑے. کوئی آپ کو پھر ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے, کوئی آپ کو بچانے والا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں مومنوں, اے ایمان والو, 2 چیزوں کو پکڑے رہنا, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کوئی ڈگڈگی بجانے والا تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا, کوئی اپنی طرف بلانے والا تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا, کوئی قصے کہانی سنانے والا, کوئی داستان سنانے والا تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا. تم اللہ کی کتاب کو اور محمد رسول اللہ کی حدیثوں کو پکڑے رہو, صحیح حدیثوں کو, جعلی بناوٹی حدیثوں کو نہیں, صحیح حدیث جس کو اللہ نے محفوظ کر دیا قیامت تک کے لیے. مضبوط دین مضبوط بنیادوں پر قائم ہے, ضعیف حدیثوں پر قائم نہیں. یہ دین تھوڑی ضعیف ہے ہمارا جو ضعیف حدیثوں پر قائم ہے. صحیح دین ہے, صحیح حدیثوں پر قائم, مضبوط دین ہے, مضبوط حدیثوں پر قائم, الحمدللہ. اور اس کے بعد اب پوری دنیا کا جائزہ لے لیجئے. کتنے لوگ ہیں, مرجیہ آئے, معتزلہ آئے, جہمیہ آئے, عباسیہ آئے, غرابیہ آئے, نبالو سبائیہ, کتنے فرقے. سب کی ایک بات, محمد رسول اللہ سے الگ ہو کر, ان حدیثوں سے الگ ہو کر یہ لیجئے صاحب, یہ دیکھیے ہمارے امام کتنے اچھے تھے, انہوں نے یہ کتاب لکھی بڑی شاندار, اس کو پڑھیے. یہ دیکھیے ہمارے امام کو دیکھیے, تمہارے امام نے تو 2 جلدوں میں لکھا ہے, ہمارے امام نے 4 جلدوں میں لکھا ہے. انہوں نے کہا اچھا ہمارے امام نے تو 8 جلدوں میں لکھا ہے. انہوں نے کہا اچھا ہمارے امام کے تو اتنے شاگرد تھے. انہوں نے کہا ہمارے امام کے اس سے زیادہ شاگرد تھے. کہا اچھا ہمارے امام تو ایک رات میں کلام پاک پڑھتے تھے. انہوں نے کہا اچھا ہمارے امام تو ایک پیر پر کھڑے ہوتے تھے ایک کلام پاک, اور دوسرے پیر پر کھڑے ہوتے تھے دوسرا کلام پاک. اور بتاؤ آگے. انہوں نے کہا ہمارے امام تو جب فجر کے وضو کرتے تھے تو اس سے عشاء کی نماز پڑھتے تھے. کہا اچھا
ہمارے امام مسلسل 40 سال تک فجر کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھتے رہے. اور بتاؤ تم. میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کہہ رہا ہوں. علامہ ابن جوزی نے جو موضوعات لکھی, کتاب الموضوعات آپ اٹھا کر دیکھ لیے, وضع حدیث کے اسباب کے تحت یہ سب لکھا ہوا ہے. حدیثیں گڑھی گئی صرف اپنے امام کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے. آج جو کربلا کے آپ کو واقعات ملتے ہیں, یہ صاحب کلبی وغیرہ کے, ابو مخنف لوط کے, جو یہ سب حدیث جو سب گڑھی ہوئی روایتیں ملتی ہیں, یہ اسی جیسے آدمی کی ملتی, جس کا کام تھا کہ اس طرح کی حدیثوں کو, اس طرح کی باتوں کو لوگوں کے اندر پھیلائے اور چرچا کرے. حضرات گرامی, بہت مختصر 2-4 باتیں اور سن لیجئے. یہ جو تعزیہ رکھا جاتا ہے, آپ کو ایک حیرت ہوگی کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ یہ تعزیے کی شروعات ہو گئی, ماتم کی شروعات ہو گئی. میرے بھائیوں, یہ جو دن اور رات ہیں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تمہیں, یہ سورہ عنکبوت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کیا تمہیں معلوم نہیں, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ہم ایمان لائے اور تم کو چھوڑ دیا جائے گا, تمہیں آزمایا نہیں جائے گا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الصَّادِقِينَ. اللہ تعالیٰ جان کر رہے گا کون ہے تم میں سے جو سچے دل سے ایمان کی باتیں کرنے والا ہے, اور فَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اور کون ہے جو جھوٹا ہے, یہ پتہ چل جائے. اللہ نے موقع دیا ان رافضیوں کو, فاطمیوں کا دور آیا, حکومت ان کے ہاتھ میں آئی. اب تاریخ تو آپ نہیں بدل سکتے. ابن الاسیر نے لکھا, علامہ ابن کثیر نے لکھا, اکبر شاہ خان نجیب آبادی نے لکھا اپنی تاریخ میں, تاریخ اسلام میں 351 میں معز الدولہ احمد بن بویح الدیلمی جامع مسجد دمشق کے دروازے پر اس نے نعوذ باللہ سب سے پہلے تبرہ لکھوایا حضرت معاویہ کے خلاف اور دیگر صحابہ کے خلاف. اور 352 کے شروع ہونے پر, جسے محرم شروع ہوا, ابن بویح نے حکم دیا کہ 10 محرم کو امام حسین کی شہادت کے غم میں تمام دکانیں بند کر دی جائیں, بیع و شراء موقوف رہیں, شہر و دیہات کے لوگ ماتمی لباس پہنیں, اعلانیہ نوحہ کریں, عورتیں اپنے بال بکھیریں, چہروں کو سیاہ کریں, کپڑوں کو پھاڑتے ہوئے سڑکوں اور بازاروں پر مرثیے پڑھیں, منہ پیٹتی اور چھاتیاں پیٹتی ہوئی باہر نکلیں. شیعوں نے تو بہت اس کی تعمیل کی, لیکن جو اہل سنت تھے بیچارے دم بخود رہ گئے دیکھ کر. یہ ہوا کیا, آئندہ سال 353 میں پھر اسی حکم کو جب پھیلایا گیا تو اہل سنت اس رسوائی کو برداشت نہ کر سکے اور ایک فساد برپا ہو گیا. شیعہ اور سنی میں بڑی زبردست جنگ ہوئی. یہ ہم نے آپ کو حوالہ دے رہے تاریخ ابن اسیر کا, تاریخ اسلام معین الدین ندوی کا, اور تاریخ اسلام اکبر شاہ خان نجیب آبادی کا. اور یہاں پر آپ دیکھیے آزاد دائر المعارف جو ویکیپیڈیا کے حوالے سے, ابن تغری کے مطابق مصر اور شام میں جب فاطمیوں کی حکومت ہوئی تو اس کے بعد 366 میں عزاداری سید الشہداء برپا ہونا شروع ہو گئی, اور ایران میں دولت صفویہ کے عہد سے یعنی 16ویں صدی سے تعزیہ داری کا رواج ہوا, اور پھر رفتہ رفتہ بر صغیر پاکستان, ہندوستان میں بھی تعزیہ داری ہونے لگی. اور ہندوستان میں امیر تیمور جو تھا وہ اہل تشیع میں سے تھا, اور اس نے یہ تعزیہ داری شروع کی. قرآن پاک میں ایک بڑا پیارا لفظ کہہ دیا گیا, اتعبدون ما تنحتون, کہ جس کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو کیا تم اس کی پرستش کرتے ہو, اس کی عبادت کرتے ہو. کتنے عجیب بات ہے. اسلام نے لات, عزا, ہبل, منات سب کی عبادت کو روک دیا, موسیٰ اور عیسیٰ کی عبادت کو روک دیا, حضرت عزیر اور یحییٰ کی عبادت کو روک دیا. اور یہاں پر لوگ پھر وہی شبیہ بنانے لگے, زری بنانے لگے, تعزیہ بنانے لگے, اپنے ہاتھوں سے بانس کی ڈنڈیوں پر کاغذ کو لپیٹ کر کربلا کی شبیہ بنا کر, حضرت حسن اور حسین کی قبریں بنا کر پھر وہاں پر رونے لگے, گانے لگے, ماتم کرنے لگے, چیخنے چلانے لگے. اور عقیدہ وہی امامت کا ہے کہ ہمارے امام ہی ہمیں بخشوائیں گے, ہمارے امام ہمیں سب کچھ عطا کریں گے, ہمارے امام ہم کو سب کچھ دیں گے. اللہ سے پھیر کر غیر اللہ کی طرف کیسا کر دیا گیا. محرم کا جب مہینہ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ماتمی جلوس شروع ہو جاتے ہیں,
سوگ شروع ہو جاتا ہے، عزاداری کی محفلیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لیس منا من ضرب الخدود، وہ مسلمان نہیں، ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے رخسار کو پیٹے، وشق الجیوب، کپڑے کو پھاڑے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت والی رسمیں کرے، جاہلیت کی آواز بلند کرے۔ صحابہ پر طعن کیا جاتا ہے ان مجلسوں میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، برا بھلا مت کہو۔ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچہ کرے تو وہ ان کے ایک مد کے برابر اور اس کے آدھے کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں کی ہے۔ غم ہونا، غم منانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر منع فرمایا ہے۔ 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے، اور آج نہ صرف سوگ منایا جاتا ہے بلکہ باضابطہ ایک عجیب طرح کی حرکت برپا کی جاتی ہے کہ دوسرے اس کو دیکھ کر افسوس کرتے ہیں کہ یہ کیسا مذہب ہے، یہ کیسا دین ہے، یہ کیا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو چھریاں بھونک رہے ہیں، آگ کے اوپر چل رہے ہیں، سینہ پیٹ رہے ہیں، بال بکھیرے ہوئے ہیں، کالے کالے لباس پہنے ہوئے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس اسلام کو مٹا دیا گیا۔ اور ایک اور بات بتائیں، کچھ ناصبی تھے جن کو بڑی خوشی ہوئی تھی حضرت علی کے اور حضرت اہل بیت میں سے حضرت حسنین کی شہادت پر بڑے خوش ہوئے تھے۔ ناصبی جو حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے، اہل بیت کو گالیاں دیتے تھے، یہ لوگ تھے۔ ان لوگوں نے اس دن اچھا کھانا پکایا، دعوتیں کی، مرغ مٹ بنائے گئے، بریانی بنائی گئی، خوشیاں منائی گئیں۔ آج بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر بھی کھچڑا بنانا، بریانی بنانا، فرینی بنانا، سبھی لوگ اہتمام کرنا، خوشیاں منانا، یہ عام پایا جا رہا ہے۔ ایک حدیث بھی موضوع گڑھ لی گئی کہ جس نے اس محرم کی 10ویں محرم میں اچھا کھانا بنایا پکایا تو پورے سال اس کے ہاں برکت رہے گی۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ سب موضوع اور گڑھی ہوئی سب روایتیں نہیں ہیں۔ محرم میں کالے کپڑے پہننا، زیورات اتار دینا، چولہے اوندھے کر دینا، نو بیاہی عورتوں کو اپنے مائکے پہنچا دینا۔ ابھی ہمارے پاس ایک فون آیا تھا ابھی 2-4 دن پہلے، اور کہا گیا کہ وہ ہمارے گھر میں کہہ رہی ہیں کہ جو ہے یہ جو محرم کا مہینہ ہوگا اس میں اپنے مائکے میں تم کو قیام کرنا ہے۔ ہم نے کہا ہرگز نہ قیام کرنا، اگر دل بھی چہرہ ہوگا تو اس مہینے میں ہرگز نہ جانا، تاکہ یہ بتاؤ تم کہ تم اہل سنت میں سے ہو، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے چمٹی ہوئی ہو۔ ہرگز نہ جانا، بالکل نہ جانا، جم جاؤ بالکل پہاڑوں کی طریقے سے، اور بتا دو ان کے سامنے کہ یہ محرم کا مہینہ کوئی غم کا مہینہ نہیں ہے، یہ محرم کا مہینہ کپڑے پھاڑنے کا مہینہ نہیں ہے، چہرے پیٹنے کا مہینہ نہیں ہے۔ کھچڑا کھانے کا اگر تمہیں دل بھی کرے محرم کے مہینے میں بالکل مت بناؤ، ہرگز مشابہت نہ اختیار کرو۔ قبروں کی لیپا پوتی ہوتی ہے، نیاز فاتحہ ہوتا ہے، پھول مالے اگربتیاں موم بتیاں روشن کی جاتی ہیں، مردوں کو ثواب بخشا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا طریقہ ہے یہ امت محمدیہ کہاں سے کہاں گر گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انتقال ہوا، بیٹوں کا انتقال ہوا، آپ کی 2 بیویوں کا آپ کے سامنے انتقال ہوا، کبھی آپ نے قرآن خوانی نہیں فرمائی، کبھی آپ نے پڑھ پڑھ کے مردوں کو نہیں بخشا، کبھی آپ قبر کے اوپر جا کر وہاں پر آگ روشن نہیں فرمائی۔ آج یہ امت محمدیہ، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ کون سا دین فالو کر رہے ہیں، کون سا دین مان رہے ہیں یہ؟ افسوس یہ ہے کہ جب آدمی اللہ کے رسول سے کٹ جاتا ہے تو پھر ہوائیں اسے اڑائے اڑائے پھرتی ہیں، نہ معلوم کن کن در پہ سجدہ کرتا ہے، نہ معلوم کن کن لوگوں کی باتیں مانتا ہے، نہ معلوم کون کون سے احکامات مانتا ہے۔ ایک عجیب سے بالائیں ڈالے ہوئے، سر پر عجیب سے لمبے سے بال رکھے ہوئے اور عجیب سی صدری پہنے ہوئے وہ پیدل چل پڑتا ہے۔ کون سا دین ہے یہ؟ کہاں کہا گیا ہے یہ کہ اگر تم بیت اللہ پر نہ جا سکو تو اجمیر کی طرف چلے جاؤ 7 بار اور حج کا تمہیں ثواب مل جائے گا۔ اور اسی مہینے کے اندر کچھ بزرگان دین ہیں جن کے نام پر باقاعدہ پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک ان کے نام فاتحہ کیا جاتا ہے ایک ایک دن کر کے، جن میں سے علی ہجوری جن کو داتا گنج بخش کہا جاتا ہے، حضرت میاں پیر، حضرت پیر مکی، حضرت مادھو لال حسین، حضرت خواجہ طاہر بندگی، حضرت عنایت حسین قادری، حضرت موج دریا، ان سب کے نام پر
اور نہ معلوم کتنے بزرگوں کے اور کتنے لوگوں کے نام پر نیاز اور فاتحہ کیا جاتا ہے، اور کھانے پر فاتحہ کیا جاتا ہے اور پڑھ کر خود ہی کھا لیا جاتا ہے۔ یہ غیر اللہ کے نام پر جو نظر و نیاز ہو رہی ہے، اس کا کھانا حرام ہے یہ۔ اور یاد رکھو، جب آپ باہر نکلیں گے اور وہاں پر لکھا ملے گا نظر سبیل حسین، پیاسو پیو سبیل ہے حضرت حسین کی، سبیل پینا حرام ہے یہ غیر اللہ کے نام پر، مر جانا پیاسے، پیاسے مر جانا۔ یہ سبیل کا پانی مت پینا غیر اللہ کے نام پر، وما اہل لغیر اللہ بھی، حرام کر دیا گیا ہے تمہارے لیے مردار کو، سور کے گوشت کو، اور غیر اللہ کے نام پر یہ جو کیا گیا ہے، جو پیش کیا گیا ہے، یہ سب حرام ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک ذوالجناح بنایا جاتا ہے، ایک عجیب سا گھوڑا ٹائپ کا بنایا جاتا ہے جس کو 2 پر ہوتے ہیں اور باقاعدہ نکالے جاتے ہیں، وہ پائک بنتے ہیں لوگ، حضرت حسین کے قاصد بنتے ہیں لوگ۔ اللہ کی پناہ، یہ مسلمانوں میں کہاں سے آ گیا؟ یہ بالکل شبیہ، آپ دیکھ لیجئے، مورتیوں کی سی ہے، بالکل مورتیاں۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں اپنے ہندوستان کے اندر شری کرشن کی جو جنماشٹمی منائی جاتی ہے، وہ بڑا سا مورتی بنائی جاتی ہے، پھر اس کو لے کر لوگ نکلتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، کندھوں پہ رکھتے ہیں، چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، ان کو نہلاتے ہیں اور ان کو کپڑے پہناتے ہیں، پھر جا کر پانی میں ان کو ڈبو دیتے ہیں، وسرجن کر دیتے ہیں، وہ وسرجن ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ تعزیے کے بارے میں دیکھ لیجئے، ایسے ہی تعزیے کا وسرجن ہوتا ہے، ایسے ہی اسے دفن کیا جاتا ہے تعزیوں کو، ایسے ہی پانی میں ڈبو کے دفن کیا جاتا ہے یا قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ اس مہینے میں شادی بھی نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر شادی کی گئی تو نہایت منحوس ثابت ہوگی۔ عزیزان گرامی، باتیں بہت نکلیں گی تو اور نکلتی ہی چلی جائیں گی، اصولی طور پر ہم 2 باتیں اور دہرا دیتے ہیں، اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ موطا امام مالک کی روایت یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک اس کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ عزیزو، بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے اور آئندہ بھی ملیں گے، اور نہ معلوم کتنے فتنے پیدا ہوں گے جو تم کو اپنی طرف بلانے والے ہوں گے، نہ معلوم کتنے عقل مندی، دانش مندی، مسئلے مسائل، احکام، قوانین، شریعت کی طرف بلانے والے ہوں گے، لیکن خبردار، ہدایت کے راستے سے مت ہٹنا۔ ہدایت کا راستہ وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے مسلمانوں تم پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے اتارا جا رہا ہے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کو چھوڑ کر اپنے اولیاء کی پیروی نہ کرو، قلیلا ما تذکرون، مگر تم یہ بات بہت کم سمجھتے ہو۔ اور دوسری بات کہ ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، ان باتوں کو یاد رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو دین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور جو قرآن اور حدیث کی شکل میں، صحیح احادیث کی شکل میں قیامت تک محفوظ رہے گا، عمل کرنے والے ہم ہوں یا نہ ہوں۔ ہم عمل کریں نہ کریں یہ ہمارا اپنا معاملہ ہوگا۔ اللہ کی جنت کا راستہ کھلا ہوا ہے، جو اس پر چاہے چلا جائے اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے، اور جو قرآن حدیث کو چھوڑ کر اپنے اماموں کی، اپنے مولویوں کی، اپنے باپ داداؤں کی اور اپنے دوسرے دیگر احباب کی، دیگر دانش مندوں عقل مندوں کی باتیں مانیں گے اور ان کی پیش کی ہوئی باتوں کو مانیں گے، وہ اس راستے سے بالکل الگ ہے۔ نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم ان کو اسی طرف کر دیں گے جس طرف وہ کرنا چاہیں گے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تو 2 راستے کھول دیے ہیں تمہارے سامنے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ محمد رسول اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے، یہ تمہارا اپنا بنایا ہوا راستہ ہے۔ اب یہ تم کو اختیار ہے کہ تم ادھر چلتے ہو یا ادھر چلتے ہو۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم کو اور آپ کو سب کو معاف فرمائے اور دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے ثابت قدم رکھے، دین اسلام کی تبلیغ اور اس کی تشریح کرنے والا بنائے، اور اس دین اسلام پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، اسلام پر زندہ رکھے اور ایمان پر موت عطا فرمائے۔ میں اپنی باتوں کو انہی باتوں کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔